اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری پیاری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، انکل جی، انکل ہی لفظ بنتا ہے، سارے انکلوں رن مریدو اچھا، میری اپنی بیٹیوں سے یہ درخواست ہے، بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ عورت کارڈ کے نام پہ آپ کو بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ میں عورتوں کے خلاف، میں عورتوں کو پڑھانے کے بالکل حق میں ہوں، اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے، میں نے اپنی پوری کوشش کی، لینے گیا، چھوڑنے گیا، کالج بھی گیا۔ کیا اس سے زیادہ باپ اور کیا کر سکتا ہے؟ اب جب ان کو اس لیے بھڑکایا گیا یا ان کو اس لیے خراب کیا گیا کہ یہ جو انعام عورتوں کو ملنے والا ہے نا، یہ ٹوٹ جائے، تاکہ میں عورتوں کے خلاف ہو جاؤں اور پھر یہ بندے اور بوڑھی کی لڑائی پکی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہوتا رہا ہے وہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ ظلم بعد میں بچوں اور آپ کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ مرد تو مر جاتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں زیادہ تر، باقی رہ جاتی ہیں عورتیں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے، 47 میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا، اور اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کیا ہوا؟ عظیم اس لیے کہتے ہیں تباہی، عظیم تباہی، بڑی تباہی۔ آپ نے وہ کیا عذاب کی کہہ رہے ہیں، اپنے پروردگار نام عظیم کی تسبیح بیان کرو۔ اب میں اگر یہ تسبیح بیان کرتا ہوں تو تباہی آتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں تسبیح بھی، میں الرحمن رحیم یا مالک الملک، اے محبت کرنے والے، اے رحم کرنے والے، یہ پڑھ رہا ہوں تاکہ رحم ہو، اور آپ بھی یہی پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ دیکھتی ہیں، آپ خود نماز پڑھائیں بچوں کو، آپ خود جماعت کرائیں بچوں کی۔ اگر بندہ گھر میں نہیں ہے تو آپ امام ہیں، اگر بندہ گھر آ گیا تو اس کو بولو بھائی نماز ہمیں چلو آگے کھلو، اس کو نہیں آتی تو اس کو سکھاؤ۔ مجھے پتہ ہے عورتوں کو زیادہ علم ہے، جو بعض مرد جو ہیں بالکل ان پڑھ ہیں، مثلا ان کے جو بالکل بیچارے ریڑیاں والے نہیں، دوسرے، ان کو تھوڑا پتہ ہے۔ آپ گھر میں جو بیٹھتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، آپ لوگ اس لیے تو صبر کر جاتے ہو۔ تو مردوں کے پاس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیچرل پاور، وہ نیچرلی صبر کرنے والے ہوتے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان کو صحیح گائیڈ کریں، آپ ان کو اچھے طریقے سے بتائیں۔ ایک دو دفعہ غصہ کرے گا، تیسری دفعہ نہیں کرتا، بندہ ایسا ہی ہوتا ہے، اگلے دن پھر صحیح ہو جاتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ یہ نہیں سارے، کچھ لوگ تو جہنم کے لیے بنائے ہوتے ہیں، جن اور انسان ایسے بھی ہیں۔ اور جو شیطان ہے نا، اس کی کوئی نسل نہیں ہوتی، اس کی کوئی ذات نہیں ہوتی، یہ مرد و عورت نہیں ہوتا، وہ شیطان ہی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو نہیں بھٹکائے گا اور مردوں کو بھٹکائے گا، یا مردوں کو نہیں بھٹکائے گا عورتوں کو، نہیں، اس کی کوئی ذات نہیں ہے۔ اس نے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے سچ بولنا سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ عورتیں بالکل آئیں، میں ان کو امپاور میں بھی لا رہا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں جس طرح یہ پہلے مردوں کے ساتھ ہوا ہے ویسے ہی ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کہ کوئی عورت چاہے گی کہ آپ اس کے برابر کھڑے ہو جائیں، میں عورتوں سے سوال کر رہا ہوں، کوئی چاہے گی، مثلا آپ کوئی سردار کی بیوی ہے، وہ چاہے گی کہ آپ اس کے سامنے اس جیسا لباس، اس جیسا پہن کے بیٹھ جاؤ، تو اس کو تو آگ لگ جائے گی، اس کو آگ لگ جائے گی کہ ایک پاویں تو کما کے حلال دا بھی بیٹا وہ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جن کے جو بندے ظلم کرتے ہیں، ان کی بیویاں اگر ان کو روکیں یا ان کے ساتھ مذمت کریں تو وہ ظلم نہیں کر سکتے۔ تو ظلم کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ غریب کی بیٹیوں، بہنوں کے ساتھ۔ کبھی انصاف ملا ہے؟ جن لوگوں کی پارٹیوں کو آپ نعرے لگا رہے ہو، کبھی انہوں نے انصاف کیا ہے کسی غریب کی بیٹی کے لیے؟ ہاں، ایشو بنا کے اس کا فائدہ ضرور اٹھایا، اور سب کر رہے ہیں۔ یہ چیز آپ سمجھیں، یہ چیز آپ سمجھیں، جو دھوکہ مردوں کے ساتھ ہوا ہے وہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں، آپ عورتوں کو آگے لائیں، لیکن وہ لائیں جو ایماندار ہیں، امیر نہیں، بڑے گھر والی نہیں، جو ایماندار ہیں، جو سچ بولے، یہی حق ہوتا ہے۔ بندوں نے غلطی کی، انہوں نے ایماندار بندوں کو پیچھے پھینکا، اور ایماندار بندہ گھر آیا تو ان کو گھر سے نکالا، بھی کما کے نہیں لیا،
ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਾ था ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਜੇ अगर तू सोचनी मैं कराँगा तो मैं कभी भी नहीं कराँगा। पूछ लें ये सारी बातें हुई हुई हैं। तो ये आपको बड़े कार्ड दिखाए जाएंगे। मर्दों को भी कह रहा हूँ, जो गलतियाँ हो चुकी हैं आप छोड़ें, आपस में मोहब्बत करें। लड़ना नहीं है, ये बंदे बुढ़ी की लड़ाई नहीं है, शैतान और अच्छाई की लड़ाई है। और इसकी कोई ज़ात नहीं है, इसकी कोई जेंडर नहीं है, ठीक है। और इज़्ज़त करें सबकी। ये छोटे छोटे मसले छोड़ें। सबसे पहले आप मुखलिस हो जाए अपने साथ में। एक कानून है, सब नहीं बदल सकते, कानून बनते हैं। एक कानून जो अल्लाह ताला ने भेजा है, कहाँ से भेजा है? अल्लाह ताला ने नबी पाक के ऊपर भेजा था कि मुंह बोले बेटे की औरत, मुंह बोला बेटा आपने भी लिया हुआ था, किसी का लेके पाला हुआ था, ये तो आम रिवाज था, उस वक्त भी था। अब वो बेटा आ गया, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता कि उसको मोहम्मद बिन मोहम्मद पुकारा जाए, उसका असल बाप का नाम आना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फिर वही की। उससे पहले आप शादी करा चुके थे अपने ख़ानदान की औरत से, उनकी बनती नहीं थी, तो आप कहते थे कि ये आपस में मिल जाएं, चलो तलाक ना हो। बड़ी कोशिश करते रहे, फिर अल्लाह ताला ने वही किया, नबी जो चीज़ हम ज़ाहिर करना चाहते हैं आप छुपाना चाहते हैं, ये आपका कोई हक़ नहीं डरने का हक़ तो अल्लाह से है। तो फिर वो तलाक हुई। तलाक होने के बाद शादी की, ताकि वो रस्म जो है ना उसकी बीवी से, ताकि वो रस्म हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये मिशन था, वही फिर हो गया। क्लोनिंग चल रही है। ये कोई देखिए, आप तो अजाब सह रहे हैं। देखिए, अगर आप मुश्किल में हैं, आपका बच्चा कहीं पे भी चला जाए और गलत हाथों में हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अगर गलत हाथों में हो तो बेटा वो कैसे लीडर बनेगा? वो तो कभी नहीं बन सकता। लीडर तो बनाना है आपने। मुश्किलें आई हैं तो उनको समझाएं। एक एक बच्चा, दो बच्चे तैयार करें बाहर के लिए। बाहर का मतलब है कि जो बाहर जाके अल्लाह का पैगाम दे के आएँ, लड़के नहीं आए। एक एक बच्चा, एक एक बच्ची ज़रूर तैयार करें। बाकी कारोबार, बाकी बहुत बच्चे होते हैं जो कारोबार वाले थे, प्लीज़ एक ज़रूर करें और उसकी इज़्ज़त भी करें। उसको ताना कभी ना दें, क्योंकि जिसने सारा दिन अल्लाह के रास्ते में पढ़ना है उसको क्या ताना देंगे आप? वो अपने लिए पढ़ता होता है, वो तो आप लोगों के लिए खपरा होता है। ये चीज़ ज़हन में रखें। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये सब के लिए माफ़ी है, सब के लिए। लेकिन अगर जो लोग होते हैं, जो ताकत में होते हैं, जो पावर में होते हैं, अगर वो नहीं मानते तो फिर हमारा हक़ बनता है हम उनके गिरबान पकड़ें, ना कि हम अपनी इज़्ज़तें खुद ही एक दूसरे की चोरी करें, लूटते जाएं। ये होता है। फिर डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए। और ये मेरी बहनों को सबसे पहला मैं मशवरा देता हूँ एज़ ए बाप, सबसे पहले ज़हन में लाएँ ये चीज़, इधर सोचता रहें करें। जहाँ पे भी बैठें आप ये सोचें बात, क्या वाकई कोई अमीर आदमी आके बग़ैर मतलब के उसने हमारी मदद की है कभी? क्या होता है, उल्टा ख़रीद लेते हैं, पैसे दे के उनको मुंह चुप करा देते हैं, नहीं तो वो मार देंगे दूसरे भी। तो फिर वो बेचारे क्या करें? दो ही ऑप्शन होते हैं, या मर जाओ या कुछ पैसे लेके जो दूसरे हैं उनको संभालो। लेकिन बेटा ये नहीं होता, किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। तो अल्लाह ने एक बंदा दिया है, ज़ाया मत करें। अल्लाह हाफिज़।